السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بثلاث: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موت کو لے کر حاضر اسٹیج والوں کو ہے موت کے کچھ منظر اللہ رب العالمین کی ہر انسان کا موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور کتنا دن تک انسان دنیا میں زندہ رہیں گے. اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر میں نہیں دیا ہے. انسان دنیا میں آئے گا، انسان اپنی زندگی گزارے گا اور کہاں مرے گا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر انسان کو، ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی بندہ اس دنیا میں آتا ہے ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے. سامعین کرام، تو ہم اس دنیا سے جائیں، جب مرنے کے بعد ہمارے حساب و کتاب ہونے آئے جسے یوم برزخ کہا گیا ہے. ایک الگ زندگی ہے. مرنے کے بعد انسان کی یوم برزخ والی زندگی ایک الگ زندگی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور ہر انسان کا موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے. سامعین کرام، آپ اگر مرتے ہیں تو آپ کے سامنے غم کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1، جو آپ کی جان پہچان ہوتے ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ وہ ہائے مسکین جو انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. جو آپ سے کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں 2 سے 3 دن تک آپ کے غم کرتے ہیں، پھر اس غم کو بھول جاتے ہیں. جو آپ کے اولاد ہوتے ہیں، آپ کے اولاد 6 مہینے 1 سال تک اس غم کو کرتے ہیں، پھر آپ کے جو ہے غم وہ انسان بھول جاتے ہیں. تو سامعین کرام، آپ کے مرنے اور زندہ رہنے سے کسی انسان کو فرق نہیں پڑتا ہے. آپ چلے گئے، انسان جب نماز جنازہ کے لیے جب آپ کو لائے تو آپ کو مردہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، اور جب آپ کو قبر میں رکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے. انسان آپ کے نام تک بھول جاتے ہیں، آپ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. آپ کو مردے کہہ کر کے بلاتے ہیں، آپ کو جنازہ ملائے انسان آپ کے نام تک بھول جاتے ہیں. تو سامعین کرام، ہم دنیا سے جائیں تو اپنے ہاتھ میں کیا کر کے جائے؟ کچھ ایسا کام کر کے جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر تک ہمارے ثواب پہنچتا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بثلاث. جب انسان مرتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتا ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو سارے اعمال اس کا منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. الا ثلاث، مگر 3 چیز ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر تک جاری رہتا ہے. نمبر 1، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. جیسے آپ کی مسجد ہے، آپ نے اگر اس مسجد میں اینٹیں اور پتھر وغیرہ اگر آپ نے لگوا دی تو قیامت تک یہ مسجد جاری رہے گی اور لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور آپ مر جائیں گے، قبر میں سو رہے ہوں گے اور آپ کی قبر تک بھی نیکی جاتی رہیں گی. نمبر 2، او علم ينتفع به، علم نافع جو انسان کو سکھاتا ہو اور وہ انسان ایک دوسرے انسان کو سکھاتا ہو. ایسے کرتے کرتے قیامت تک وہ علم جاری رہتا ہو. جو علم نافع کہا گیا ہو وہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ مر جائیں گے، قبر میں سو رہے ہوں گے، لیکن آپ کی قبر تک ہونے کی جاتے رہیں گے. نمبر 3، او ولد صالح يدعو له،
صالح اولاد، نیک اولاد اگر آپ دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک اولاد اگر آپ دنیا میں رکھ کر کے جاتے ہیں، قبر میں آپ سو رہے ہوں گے، آپ کے اولاد نماز پڑھ کے جب آپ کی اولاد ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کرنا جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پوسا ہے۔ جب آپ کی اولاد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے قبر میں جو عذاب ہونے والا ہے اس عذاب کو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے۔ سامعین کرام، ہم دنیا سے جائیں تو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی دنیا میں کر کے جائیں، صدقہ جاریہ کریں اور یا علم نافع کریں یا اپنے صالح اولاد نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے جائیں۔ اسی کے برخلاف ہی اگر ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تعاونوا، ایک دوسرے انسان کی مدد کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوى، اور تقوی کے کام پر۔ انسان کو دنیا میں ایک انسان کی بھلائی کا حکم کرنا چاہیے، انسان کو اچھی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اگر آپ کے بتانے کی وجہ سے، اگر آپ کی کہنے کی وجہ سے آپ کو ماننے والا شخص اگر صحیح ہوں گے تو جان لیجئے کہ آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اور فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم کسی انسان کو مدد نہ کرنا، کسی انسان کی مدد نہ کرنا، وَلَا تَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کا مدد نہ کرنا، عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پر، وَالْعُدْوَانِ، اور شیطان کے کاموں پر، شرکسی کاموں پر ایک دوسرے کا مدد نہ کرنا۔ جیسے ابھی آپ جو کسی انسان کو نشے والی چیز دے رہے تھے، اگر اسی انسان کھانے والے کو جتنا گناہ ہوگا جو انسان دے رہا ہو اسے بھی اتنا گناہ ملے گا۔ جیسے اگر آپ کسی انسان کو نماز کے لیے بلاتے ہو تو نماز پڑھنے والا اللہ رب العالمین جتنا اس کو ثواب دیں گے، آپ جو بلا کر کے مسجد تک لے آئے ہیں آپ کو اتنا ہی نیکی دی جائے گی۔ جیسے ہمارے بھائی سامنے نشہ کر رہے تھے، آپ نے اسے نشہ دیا، حالانکہ وہ کرنے والے تھے، لیکن آپ نے جو اس کی برائی میں مدد کی، ایک گناہ کے کام میں مدد کی، تو جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے، نشہ کرنے والا ہوتا ہے، انہیں جتنا گناہ ملے گا، آپ کو اس میں مدد کرنے کی وجہ سے آپ کو اتنا گناہ ملے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اچھی چیزوں کی طرف ترغیب کرنا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ جب اس کام کو کریں گے تو آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی اور ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے۔ سامعین کرام، یہ تھی چند باتیں، اب میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ